سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان اور شاہد علی کو ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا جہاں 2 چارپائیوں پر بستر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ وہیں ان کے لیے کھانا آ گیا۔ کھانا سادہ چاول اور دال تھی، ساتھ آم کی چٹنی بھی تھی۔ چٹنی، اچار وغیرہ ان علاقوں میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ مرطوب خطہ ہے۔ کھانے کے بعد وہ صدر تنظیم رشید احمد کے کمرے میں آ گئے۔ رشید احمد نے ایک نقشہ کھول کر دکھایا، کہنے لگا، یہ ہمارے آدمیوں نے مجورہ شہر کے مضافات میں اس علاقے کا نقشہ بنایا ہوا ہے جہاں فضا سے فضا میں مار کرنے والے اینٹی میزائلوں پر کام شروع ہے۔ اب اس طرف کاغذی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بہت جلد بھارت کا یہ ایٹمی پروجیکٹ ایسے اینٹی میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو خفیہ اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اسی پروجیکٹ کے ایک علیحدہ پلانٹ میں ایسے آتش گیر راکٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری حریت پسندوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے بھی اس پلانٹ کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ مجاہد شاہد علی نے پوچھا، کیا یہ سب کچھ کسی خفیہ جگہ پر ہو رہا ہے؟ رشید احمد بولا، نہیں، انہیں خفیہ رکھنے کی بھارت کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھلی جگہ پر آرسنل فیکٹری ہے جس کے چاروں طرف خاردار تار کی 10 فٹ اونچی دیوار کھڑی ہے اور جہاں دن رات فوجی جوان گشت لگاتے رہتے ہیں۔ سیکیورٹی کا انتظام بے حد سخت ہے۔ سب کچھ فوج کے پہرے اور نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کوئی غیر متعلقہ آدمی فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیر خان نے سوال کیا، کیا ڈاکٹر پلائی اسی فیکٹری میں بیٹھتا ہے؟ رشید احمد نے جواب میں کہا، ہاں، یہ دکن کا برہمن سائنسدان اور پاکستان کا زہریلا دشمن اسی فیکٹری میں بیٹھتا ہے۔ حقیقت میں یہ شخص اس سارے پروجیکٹ کا اصل دماغ ہے اور اسی کی رہنمائی اور نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ شیر خان نے پوچھا، کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر پلائی کس وقت فیکٹری میں آتا ہے اور کہاں رہتا ہے اور اس کے روزمرہ کے معمولات کیا ہیں؟ رشید احمد بولا، اس شخص کے بارے میں کچھ بریفنگ آپ کو سرحد پار پہنچا دی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر بیان کیے دیتا ہوں، یہ شخص غیر شادی شدہ ہے، عمر 40 سال سے 1 سال اوپر ہی ہوگی، عیاش طبع آدمی ہے، اگرچہ اپنے شعبے میں بڑا ہوشیار ہے اور پریکٹیکل نیوکلیئر فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے چکا ہے۔ شاہد علی نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے ناگمندر کی کسی ارملا نامی ناگداسی سے دوستانہ مراسم بھی ہیں۔ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، رشید احمد نے کہا، اس شخص کے دوسری عورتوں سے بھی مراسم ہیں، لیکن ارملا نامی ناگ مندر کی ناگداسی اس کی منظور نظر ہے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس ڈاکٹر تھانو پلائی کو ہر وقت باڈی گارڈ اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، دن ہو یا رات۔ ڈاکٹر پلائی جہاں جاتا ہے مسلح باڈی گارڈ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں موجود رہتے ہیں۔ رات کو جہاں یہ شخص سوتا ہے وہاں بھی 10-12 فوجی جوان پہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ شیر خان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر پلائی کہیں اور کسی جگہ بھی اکیلا نہیں جاتا، اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ رشید احمد کہنے لگا، یہ شخص بھارتی وزارت دفاع کے لیے بے حد قیمتی ہے۔ حکومت کو یہ بھی علم ہے کہ کشمیری کمانڈو کی سرگرمیاں جنوبی بھارت تک پھیل چکی ہیں، چنانچہ ڈاکٹر پلائی کو کسی حالت میں بھی گھر سے یا فیکٹری سے اکیلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، جب یہ شخص اپنی دوست ناگداسی ارملا سے ملنے جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی فوجی جوان بطور باڈی گارڈ اس کے سر پر موجود ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رشید احمد بولا، اس وقت بھی فوجی باڈی گارڈ ڈاکٹر پلائی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ یہ بھارتی حکومت کی مجبوری ہے۔ بھارت سرکار نے ناگداسی ارملا کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ڈاکٹر پلائی کے گھر پر یا کسی دوسری جگہ آ کر ملے۔ اس کی بجائے سرکار نے ڈاکٹر پلائی کو مجبوراً یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ناگ مندر میں جا کر ناگداسی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ شیر خان کہنے لگا، ان حالات کے پیش نظر ہمیں اپنا دائرہ عمل ناگ مندر کے ارد گرد کھینچنا ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رشید احمد نے کہا۔ شاہد علی جو بڑے غور سے یہ ساری بات چیت سن رہا تھا کہنے لگا، اس ناگ مندر کا حدود اربا کیا ہے؟ کیا اس کے ارد گرد جنگل ہے یا میدان یا بڑے پہاڑی ٹیلے ہیں؟ رشید احمد بولا، یہ علاقہ تمہیں دکھا بھی دیا جائے گا، یہ ساحل سمندر ہی ہے، لیکن یہاں جنگل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اور چٹانیں ہیں جن کے درمیان خشک ریتلا علاقہ بھی ہے اور دلدل بھی ہے، کیونکہ پورن ماشی کے وقت سمندری لہریں اس سارے علاقے میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر پلائی کی رہائش کہاں پر ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ رشید احمد نے کہا، وہ ایک فوجی کیمپ کی بیرک میں رہتا ہے، وہاں سے وہ بختر بند گاڑی میں فیکٹری جاتا ہے اور اسی بختر بند گاڑی میں واپس آتا ہے۔ یہ ساری سیکیورٹی کشمیری مجاہدین کے کمانڈو ایکشن کے خوف کے مارے کی گئی ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کم از کم اس وقت تک ڈاکٹر پلائی کی سخت حفاظت کرنا چاہتی ہے جب تک ان کے ایٹمی پروجیکٹ کا یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی چائے لے کر آ گیا، رشید احمد نے مسکراتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ پہلے چائے کی ایک ایک پیالی پی لی جائے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ اور وہ خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ہر شخص چائے پیتے ہوئے اپنے اپنے طور پر بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شیر خان اپنے ذہن میں لائن آف ایکشن تیار کر رہا تھا۔ اس کا ٹارگٹ مجورہ کا ناگمندر ہی تھا۔ مجاہد شاہد بھی انہی خطوط پر غور کر رہا تھا۔ جب رشید احمد نے شیر خان سے پوچھا کہ اس کے خیال میں انہیں کس مقام کو اپنی منصوبہ بندی کا مرکز بنانا چاہیے، تو شیر خان نے کہا، میرے ذہن میں تو ناگمندر ہی ہے۔ شاہد علی نے اس کی تائید کی اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ صرف یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی نہ کسی وقت ڈاکٹر پلائی ناگ داسی ارملا کے ساتھ تنہا اور باڈی گارڈ کے بغیر ہو سکتا ہے۔ رشید احمد کہنے لگا، لیکن اس وقت بھی مسلح فوجی باڈی گارڈ ناگ مندر کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔ شیر خان نے کہا، آخر کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی تو ہمیں بھی کرنی ہی پڑے گی۔ منصوبہ بندی یہی ہوگی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی ایک کمانڈو اس فوجی حصار کو توڑ کر ڈاکٹر پلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جو ہماری تمام پلاننگ اور ہمارے تمام غور و فکر کا مرکز ہوگا۔ رشید احمد نے کہا، میں بھی کچھ اس طرح سے سوچ رہا ہوں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو ناگ مندر کے آس پاس کے علاقے کا خفیہ سروے کرانا ضروری ہے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، مجورہ یہاں حیدرآباد سے کافی دور ہے۔ اس شہر میں سے میں 2-1 بار گزر چکا ہوں۔ اگر ہم اپنے کمانڈو ایکشن کا مرکز ناگ مندر ہی کو بناتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کچھ عرصہ مجورہ میں قیام کرنا پڑے گا اور ہمارا قیام بھی خفیہ ہوگا۔ کہ وہاں کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے؟ رشید احمد مسکرائے اور کہنے لگے، مسلمان بھارت کے کونے کونے میں آباد ہیں اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی ہمدردیاں دل و جان سے پاکستان اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں، وہاں ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ شیر خان نے کہا، تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سارا مشن ایمرجنسی کا مشن ہے، ہمیں کل ہی مجورہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ رشید احمد بولا، میں آج رات ہی وائرلیس پر اپنے خفیہ سگنل کے ذریعے مجورہ میں موجود اپنے آدمیوں کو پیغام پہنچا دیتا ہوں، ہم کل حیدرآباد سے چل پڑیں گے۔ وہ دن اور رات انہوں نے حیدرآباد میں ہی گزارا۔ دوسرے دن مجورہ جانے کے لیے اپنی نیم خفیہ جگہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ رشید احمد ان کے ساتھ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آ کر انہوں نے مجورہ شہر کے 3 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر آ کر الگ الگ کھڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں اور بھارتی فوجی کیمپوں پر اور بھارتی فوجیوں پر مجاہدین کے حملے تیز ہو گئے تھے، یہاں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دکن مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آندھرا پردیش کا صدر مقام تھا۔ ٹرین پیچھے ناگپور سے آ رہی تھی، یہ ناگپور ایکسپریس تھی اور مجورہ سے آگے بھارت کی جنوبی تکون کی مشرقی جانب واقع ترونا ویلی کے شہر تک جاتی تھی۔ اس وقت دن کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ حیدرآباد کا آسمان بدستور ابر آلود تھا اور کافی حبس ہو رہا تھا۔ ناگپور ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو سکیم کے مطابق تینوں مجاہد یعنی رشید احمد، کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ انہیں مجورہ تک الگ الگ ڈبوں میں ہی سفر کرنا تھا۔ ناگپور ایکسپریس حیدرآباد سے بجواڑا، نیلور اور ترچنا پلی سے ہوتی ہوئی مجورہ تک پہنچتی تھی۔ یہ پورے 1 دن 1 رات کا سفر تھا۔ ٹرین کو مجورہ اگلے دن دوپہر کے وقت پہنچنا تھا۔ ٹرین چل پڑی، سارا دن گزر گیا، ساری رات بھی گزر گئی۔ راستے میں کسی کسی جگہ اپنے ڈبوں سے اتر کر وہ ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیتے تھے۔ چونکہ یہ تینوں مجاہد اس علاقے کی تامل زبان اچھی طرح سمجھتے اور بول لیتے تھے، اس لیے انہیں مسافروں کے ساتھ بات چیت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور مسافروں کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تینوں کو اس طویل سفر میں اس تحفظ کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ٹرین مجورہ کے اسٹیشن پر پہنچی۔ ہمیں اسی جگہ اپنی پناہگاہ بنانی ہوگی، ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہم ناگ سنیاسی ہیں۔ مجھے تامل زبان میں ناگ پجاریوں کے کچھ اشلوک بھی یاد ہیں۔ ارسلان نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے شاہد بھائی، ہم اسی شہر مجورہ کے تامل مسلم ہیں مگر ہمیں آج تک کسی ناگ اشلوک کا پتہ نہیں ہے۔ شیر خان بولا، ارسلان بھائی، اپنا مجاہد شاہد بڑا کمال کا آدمی ہے، اس کی خوبیوں کا تو تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ اور بھی سنو، شاہد بھائی سانپوں کو پکڑنے اور انہیں سدھانے کا منتر بھی جانتے ہیں کیا واقعی؟ ارسلان نے حیرانی سے شاہد علی کو دیکھا۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، دراصل کشمیر کے محاذ پر میں جموں کے جنگلوں میں کافی دیر پھرتا رہا ہوں، وہاں ایک مسلمان سپیرے سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے سانپ پکڑنے، انہیں سدھانے کے طریقے بھی بتائے تھے اور ان کے کچھ منتر بھی زبانی یاد کرائے تھے۔ یہ منتر تامل زبان میں تھے کیونکہ وہ سپیرا مدارس کے قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ارسلان بولا۔
تمہاری یہ خوبی ہمارے اس مشن میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے شیر خان سے پوچھا، یہاں آپ لوگوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے بتا دیں، آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ شیر خان نے جواب دیا، ابھی ہمیں صرف 2 پرانے کمبلوں، 2 گہرے رنگ کی چادروں اور ایک دری کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب چیزیں کافی پرانی اور استعمال شدہ ہونی چاہیے۔ شاہد علی بولا، اس کے علاوہ پانی رکھنے والے 2 پرانے ڈول اور سب سے بڑھ کر یہ سپیروں والی ایک بین کہیں سے مل جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ ارسلان ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ یہاں سانپوں کا تماشا دکھانے یا سانپ نکالنے کا ارادہ ہے؟ شاہد علی مجاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت پڑی تو ایسا بھی کر لیں گے، ہمیں تو اپنے مشن کو دیکھنا ہے، اپنے مشن کے لیے جو کام کرنا پڑا کریں گے، اس میں کیا شک ہے؟ ارسلان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ جگہ اپنی پناہ گاہ کے لیے پسند کر لی ہے تو یہ تمام چیزیں آج شام ہی کو یہاں لا کر رکھ دی جائیں گی۔ کسی اسلحے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دیں، آپ کو ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا۔ شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ نوبت نہیں آئے گی، جب وقت آیا تو اسلحہ بھی لے لیں گے۔ ارسلان کہنے لگا، کمبل شاہد بھائی نے بالکل ٹھیک طلب کیے ہیں، کیونکہ سمندر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں رات کو خنکی ہو جاتی ہے۔ پینے کا پانی آپ کو ان چٹانوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ پانی رکھنے کے لیے آپ کو مٹی کا ایک مٹکا بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آ گئے، جہاں تنظیم کا صدر رشید احمد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شیر خان نے اسے ساری صورتحال بیان کی اور بتایا کہ انہوں نے نہ صرف ناگ مندر کے ارد گرد کا گہری نظر سے جائزہ لیا ہے، بلکہ غار بھی دیکھ لیا ہے جہاں وہ اپنی عارضی خفیہ پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رشید بھائی کہ شاہد علی نے کہا، اگر ہم اپنی سراغ رسانی کا مرکز ناگ مندر کو بناتے ہیں تو ہمیں اس کے قریب رہنا ہوگا، اور ہم ناگ سنیاسیوں کے بھیس میں ہی وہاں رہیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک شبہ نہ ہو سکے۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ شمالی یا وسطی بھارت سے ناگ دیوتا کے درشن کرنے اور یہاں بیٹھ کر کچھ راتیں تپسیہ کرنے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ناگ مندر کے اندر جانے اور وہاں کی خاص پجاریوں سے میل ملاقات بڑھانے کا موقع مل جائے گا، بلکہ ہم ناگ داسی ارملا تک بھی آسانی سے پہنچ سکیں گے، اور اس کے ذریعے ہمارے ہاتھ اپنے ٹارگٹ یعنی ڈاکٹر پلائی کی گردن تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ رشید احمد اور ارسلان دونوں نے اس خیال کو پسند کیا۔ رشید احمد کہنے لگا، لیکن اس خطرناک بیس میں تمہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ تم دونوں پنجابی ہو، یہاں کے لوگوں اور خاص طور پر ناگ مندر کے پجاریوں کے سامنے تمہارے منہ سے پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ شیر خان نے کہا، اس کی ہمیں خاص ٹریننگ بھی ملی ہوئی ہے اور ہم خاص طور پر اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ جب ارسلان نے رشید احمد کو بتایا کہ شاہد علی کو سپیروں والی ایک بین کی بھی ضرورت ہے تو رشید احمد مسکرانے لگے۔ ارے شاہد بھائی، سپیروں والی بین کا تم بجا لو گے؟ مجاہد شاہد علی نے کہا، جمع تووی میں مجھے تامل سپیرا ملا تھا، اس سے میں نے بین بجانی بھی سیکھ لی تھی۔ رشید احمد نے پوچھا، یہ تمہیں مل جائے گی؟ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا پلان اور تمہاری سکیم کیا ہے؟ شیر خان بولا، اس پر میں اور شاہد علی آج رات غور کرنے کے بعد انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ رات کو شیر خان اور مجاہد شاہد علی دیر تک غور کرتے رہے کہ انہیں اپنی سراغ رسانی اور ارملا ناگداسی کے توسط سے اپنے ٹارگٹ یعنی ڈاکٹر پلائی تک پہنچنے کی مہم کا آغاز کہاں سے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے ایک پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ اگلے روز صبح انہوں نے مجورہ کے مجاہد ارسلان اور حیدرآباد دکن کے مجاہد رشید احمد کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ ارسلان نے انہیں بتایا کہ ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ناگ مندر کے چٹانی غار میں پہنچا دی گئی ہیں، مگر تمہاری سپیروں والی بین ہم نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، وہ تم جاتے ہوئے یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جانا۔ شاہد علی بولا، وہ میں ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشید احمد کہنے لگا، جہاں تک تمہارے کھانے پینے کا تعلق ہے، ہمارا ایک خاص آدمی جو خود بھی سادھو جوگی کے بیس میں ہوگا، دونوں وقت تمہیں کھانا پہنچا دیا کرے گا۔ وہ اس علاقے کا ہی آدمی ہے اور چٹانوں کے تمام خفیہ راستوں سے واقف ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم کمانڈو ٹائپ کے جفاکش مجاہد ہیں، تھوڑا سا کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ صرف ہمیں خشک چیزیں اور وہ بھی دن میں ایک بار بھجوا دیا کریں۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ناگ مندر میں جو باہر سے جوگی سادھو وغیرہ آتے ہیں وہ مندر کے لنگر ہی سے کھا پی لیتے ہوں گے۔ ہاں ایسا بھی ہے، ارسلان بولا، مندر میں ہر وقت دال چاول کا لنگر جاری رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک آپ لوگ وہاں کے ماحول کی عادی نہیں ہو جاتے، ہمارا آدمی دن میں ایک بار آپ کو خشک چاول وغیرہ دے جایا کرے گا۔ شاہد علی نے کہا، ہم آج شام سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنی مہم پر ناگ مندر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم مندر میں بیٹھ کر وہاں کے ماحول کا پورا جائزہ لیں گے اور ناگ داسی ارملا کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ رات کو ہم اپنی چٹانی غار والا خفیہ پناہ گاہ میں ہی آرام کریں گے۔
कल किसी वक्त आकर हम में से कोई एक आपको रिपोर्ट देगा कि हमें नागदासी का सुराग लगाने में कुछ कामयाबी हुई है या नहीं। रशीद अहमद ने कहा, मेरा ख्याल तुम में से किसी को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कल किसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है, शेर खान बोला। हमें कुछ देर नाग मंदिर में ही रहना चाहिए, इसलिए कि हमारी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ अब ये नाग मंदिर ही है। यही एक जगह है जहां हम डॉक्टर पलाई को हिलाक करने के किसी मंसूबे पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि ना हम एटमी मिसाइल फैक्ट्री में उसके करीब जा सकते हैं और ना रात के वक्त फ़ौजी छावनी में उस पर हमला कर सकते हैं, जहां वो रात को पूरी फ़ौजी बटालियन की मौजूदगी में होता है। सिर्फ यही एक नाग मंदिर ऐसी जगह है जहां हम उसे काबू कर सकते हैं। अगरचे यहाँ भी उसके साथ फ़ौजी बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ वो अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने नाग देवता की पूजा के बहाने आता है और उर्मिला नागदेसी से तन्हाई में ज़रूर मिलता होगा। बस हमें इसी जगह उस पर फैसला कुन हमला करना होगा। मुजाहिद अरसलान ने कहा, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग गार वाली पनागाह में थोड़ा बहुत असला ज़रूर रख लें, कोई पता नहीं उसकी किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए। शेर खान ने शाहिद अली की तरफ देखा, दोनों कुछ सोच रहे थे। फिर शाहिद अली बोला, बेहतर है अब ऐसा करें कि 2 छोटे पिस्तौल जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए हों कुछ फालतू गोलियों के साथ हमारे गार में पहुंचा दें। अरसलान ने कहा, ये चीज़ें हमारा आदमी आज रात आपको पहुंचा देगा। दिन के वक्त शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली मजोरा की खुफिया कमीनगाह में मसरूफ़ रहे। जब सूरज गरूब हो गया तो वो नाग मंदिर की तरफ दोनों नाग सन्यासियों यानी इस इलाके के साधुओं के बेस में थे। कमांडो शेर खान के हाथ में पानी वगैरह पीने के काम आने वाला करमंडल था, जबकि शाहिद अली ने सपेरों वाली बीन हाथ में ले रखी थी। उनके सरों के बाल पहले ही काफ़ी लंबे और साधुओं वाले थे। उन्होंने एक जगह से रिक्शा लिया और नाग मंदिर के करीब उतर गए। वहाँ से पैदल ही मंदिर की तरफ चलने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, याद रखना, मंदिर में पहुंचकर हम सिर्फ यहाँ की तामिल ज़ुबान में ही ज़्यादातर बातचीत करेंगे। मौका की मुनासबत से किसी वक्त उर्दू हिंदी भी बोल लेंगे, क्योंकि हमने यही जाहिर करना है कि हम मध्य प्रदेश के यात्री हैं, लेकिन तामिल ज़ुबान भी बोल लेते हैं। शेर खान बोला, मैं समझ गया हूँ। यूं ही बातें करते हुए वो मंदिर की हदूद में दाखिल हो गए। इस वक्त शाम का धुंधला सा अंधेरा छाना शुरू हो गया था। नाग मंदिर की बत्तियां रोशन थीं, बाहर और अंदर खूब रोशनी हो रही थी। नाग देवता के पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में पूजा करने आ रही थीं। मंदिर के दरवाजे की दोनों जानिब साधु जोगी सन्यासी लोग इधर उधर धुंधली रुमाए बैठे गांजे और चरस के लंबे लंबे कश लगा रहे थे। उनके अकीदतमंद हिंदू उनके आगे मिठाई और फल रख रहे थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली खामोशी से मंदिर में दाखिल हो गए। ये काफ़ी बड़ा मंदिर था, जहाँ नाग देवता की बड़ी मूर्ति रखी थी और एक ऊंचे चबूतरे पर गुफा सी बनी हुई थी, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर लोग जा रहे थे। वो भी दूसरे पुजारियों के साथ नाग देवता की गुफा में आ गए। यहाँ आरती उतारी जा रही थी, घंटियाँ बज रही थीं। कुछ पुजारी एक तरफ बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालु नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठे हुए मोटे पेट वाले काले कलोटे मेहनत के पास आकर मूर्ति को प्रणाम करते। मेहनत उनके माथे पर उंगली से कैसर लगाता और वो आगे चल देती। कमांडो शेर खान और शाहिद अली ने भी नाग मूर्ति के सामने जाकर उसे प्रणाम किया। मेहनत ने उनके माथों पर बारी बारी केसर में भिगोई हुई उंगली लगाई और वो आगे बढ़ गए। वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर वो मंदिर के बड़े हाल कमरे में आ गए। यहाँ बेशुमार सतून थे, जिन पर देवी देवताओं और सांपों की मूर्तियाँ तराशी हुई थीं। वो एक सतून के पास बैठ के और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि यहाँ नागदासियाँ कहाँ और किस वक्त नाग देवता की मूर्ति के आगे रक्स करती हैं। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, ये तो यहाँ आने जाने वाले लोगों में से ही किसी से मालूम करना चाहिए। इतने में एक बूढ़ा तामल उनके पास ही आकर बैठ गया। शायद वो मंदिर और मूर्तियों के दर्शन करते करते थक गया था। कमांडो शेर खान को मौका मिल गया। उसने तामिल जुबान में बूढ़े से पूछा, आका, नागदासियाँ पूजा पाठ करने कब आती हैं? बूढ़े ने मैले से कपड़े से अपने चेहरे का पसीना पूंछते हुए कहा, वो सामने वाले भून में आधी रात के बाद आती हैं। वहाँ नाग देवता की बड़ी मूर्ति है, वो नाग भगवान के आगे नृत्य करती हैं। दोनों मुजाहिदों को उनकी मतलूबा मालूमात मिल गई थी। वो यही मालूम करना चाहते थे। जब बूढ़ा वहाँ से उठ कर चल दिया तो दोनों मुजाहिद भी वहाँ से उठे और इस भून की तरफ चल पड़े जिसकी तरफ बूढ़े तामल ने इशारा किया था। इस भून या छोटे हाल कमरे में छत के साथ पीतल की घंटियाँ लटक रही थीं। एक चबूतरे पर कोबरा सांप का काफ़ी बड़ा बुत पड़ा था। ये इन लोगों के नाग देवता का बुत था। उसका फन फैला हुआ था और आगे फूलों फलों मिठाइयों की थालियाँ सजी हुई थीं। एक बड़ा पुजारी यहाँ भी बुत के पास बैठा श्रद्धालुओं से पैसे और मिठाइयाँ वगैरह लेकर उनके माथों पर तिलक लगा रहा था। शेर खान ने कहा, यहाँ बैठना बेकार है, हम आधी रात को आएंगे।
जब नागदासियाँ मूर्ति के आगे रक्स करने के लिए आती हैं। उनमें से उर्मिला नाम की देवदासी का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों नागबून से निकले और मंदिर के सहन में आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक काले रंग की 2 सांप उनके करीब से होकर निकल गए। शेर खान चौंक कर एक तरफ हो गया। शाहिद अली ने उसे खबरदार किया, ऐसा फिर न करना शेर खान, नहीं तो यहाँ के लोगों को हम पर शक पड़ जाएगा। यहाँ जो भी नाग जोगी आते हैं उन्हें इल्म होता है कि यहाँ के सांप बेज़रर हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। शेर खान ने धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी शाहिद अली, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, यहाँ के सांप जहरीले बिल्कुल नहीं होते। ये सांप तो इन लोगों के घरों में भी आज़ादी से रेंगते फिरते हैं और कभी किसी को नहीं डसते। अगर किसी में जहर हो भी तो वो किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ के बच्चे तो सांपों के साथ खेलते रहते हैं और उनके सामने कभी किसी सांप को मारने की कोशिश भी न करना। यहाँ के सांप इन लोगों के लिए देवता का दर्जा रखते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मंदिर में से भी अकीदतमंदों का हजूम छट गया था। मंदिर के पुजारी, भक्षु, साधु और कुछ दूसरे लोग ही वहाँ नजर आ रहे थे। इस दौरान कुछ अकीदतमंद औरतें और मर्द कमांडो शेर खान और शाहिद अली के आगे भी उन्हें नाग साधु समझकर मिठाई के डोने और फल रख गए थे, जिन्हें उन्होंने मज़े से खाया।